السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکلز اینڈ ہوپس۔ سکلز اینڈ ہوپس کے اس یوٹیوب چینل پر میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ جو ڈیمانڈنگ سکلز ہیں آنے والے وقت میں، وہ تمام سکلز جن کی کافی ڈیمانڈ ہے، ان سکلز کے بارے میں اس یوٹیوب چینل پر میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کون سی ڈیمانڈنگ سکلز ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے، جو سکلز وہ کون سی ہیں جو آپ سیکھیں تو آپ سوسائٹی میں جب اپنی پروفیشنل لائف کی طرف بڑھیں گے تو وہ سکلز آپ کی پرسنالٹی میں نکھار لائیں گی، یا آپ ان سکلز کے ساتھ اپنی پروفیشنل لائف میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ تو اسی سلسلے میں میں نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے سکلز جو کمیونیکیشن سکلز ہیں اس کے اوپر بات کرنا شروع کی کہ جو بولنے کا انداز ہے، اچھا بولنے کا انداز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے سے بول نہیں سکتے اور ایک آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس بہت ساری ڈگریز ہیں، ایجوکیشن بہت زیادہ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اپنی ڈگریز کو، اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو، یا جو بھی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو، ان اپنی باتوں کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، اظہار اچھے انداز میں نہیں کر سکتے، کسی سے اچھے انداز میں بول نہیں سکتے، بات نہیں کر پا سکتے آپ کسی سے، آپ کا جو کمیونیکیشن سکلز ہے اس میں آپ ویک ہیں، تو وہ تمام تر جو آن دی ادر ہینڈ جو آپ کی تمام تر باقی ڈگریز ہیں یا جو کورسز ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر 50% آپ کو وہ منفی اثرات یا جو پوائنٹ ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہے۔ تو کمیونیکیشن سکل اپنی بہتر کریں، اچھا بولنا سیکھیں، کانفیڈنس کے ساتھ بولنا سیکھیں، کون سے الفاظ کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ سیکھیں، تاکہ آپ اپنی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھے ہوں تو اپنی ایک اچھی شناخت آپ چھوڑ سکیں۔ ہم کمیونیکیشن سکلز کے اس کورس کی آج 9ویں ایپیسوڈ کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہماری 9th ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنی 8 ایک ساتھ پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنی 9th ایپیسوڈ کی طرف آپ کو میں ڈسکشن کروں گا۔ 9th ایپیسوڈ کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے تنقید نہ کریں۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں کسی سے، اور آپ کسی پروفیشنل فرم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کرنے کے دوران کسی بات پر آپ جو ہے وہ کسی کی کوئی غلطی آپ نے پکڑ لی، کسی کی کوئی کمزوری آپ نے پکڑ لی اور اس کے اوپر آپ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تنقید بھی آپ سب کے سامنے کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی ہیبٹ نہیں ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر اگر آپ تنقید کرتے ہیں، بات بات پر تنقید کرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک بیڈ امپیکٹ ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر۔ میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں بہت سارے فلاسفر دیکھے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی، اور بہت سے فلاسفر میں نے روزانہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے فیس بک کے اوپر، کہ چھوٹا سا کوئی پرابلم ہماری سوسائٹی میں ہو جائے تو اس کے اوپر یہ سارے کے سارے فلاسفر شروع ہو جاتے ہیں اور تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی کوئی غلطی پکڑ لیں گے اور پھر اس کے اوپر تنقید شروع کر دیں گے۔ وہ کوئی بھی کوئی ٹاپک ہے، وہ کسی لڑکی کا ہے، لڑکے کا ہے، بزرگ کا ہے، بس شروع ہو جائیں گے سارے فلاسفر۔ تو دیکھیں، تنقید بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی کے اندر سے تنقید بار بار کرنے کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی مائنس کی طرف جاتی ہے۔ یہ ایک منفی پوائنٹ ہے آپ کی کمیونیکیشن سکل کا۔ جب آپ بات کرتے ہوئے بات بات پر تنقید کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بلا وجہ کی تنقید نہ کریں۔ تنقید جو بلا وجہ کی ہے نا آپ کی کمیونیکیشن کے اندر، اس کو نکالیں اس کے اندر سے۔ اچھی بات کریں، پازیٹیو بات کریں۔ اگر تنقید کرنی ہے تو اس کے بیچ میں اصلاح ہونی چاہیے، نہ کہ آپ اس کو طنز کریں یا صرف تنقید کرتے رہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہماری 9th ایپیسوڈ کا کہ تعریف سب کے سامنے کریں، اور اگر تنقید کرنی پڑتی ہے یا کسی بات پر کسی کو سمجھانا ہے تو وہ اکیلے میں سمجھائیں۔ کیا پوائنٹ ہے جی؟ یہ وہ تمام پوائنٹ ہیں جو آپ کی لائف میں، جو پروفیشنل لائف میں آپ کے بڑے کام آئیں گی۔ گھر کے اندر تو جیسا تیسا کر کے چل جاتا ہے، لیکن جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو یہ سارے پوائنٹ آپ کے وہاں پہ بہت کام آئیں گے۔ اب اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تعریف آپ کے کسی جونیئر سٹاف کی بھی ہو سکتی ہے، کسی سینئر کی بھی ہو سکتی ہے، فیملی میں کسی بچے، کسی بڑے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی دوست کی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں میں سے کسی ہو سکتی ہے۔ جب آپ تعریف کریں تو یاد رکھیں تعریف سب کے سامنے کریں، ٹھیک ہے؟ ہم عام طور پہ سوسائٹی میں اس پوائنٹ کے برعکس چلتے ہیں، اس کے ہم الٹا چلتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اس طرح سے کہ ہم تعریف اکیلے میں کہیں کر دیں گے، کریں گے، تو جو اس کی تنقید کرنی ہے وہ سب کے سامنے کرتے ہیں، جو بے عزتی کرنی ہے
یا اس کو ڈانٹنا ہے تو وہ سب کے سامنے ہم ڈانٹتے ہیں. ایسا نہ کریں، یہ ایک اچھا وے آف ٹاکنگ نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن کی اچھی سکل نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو وہ سب کے سامنے کریں. اس جگہ پر جو لوگ موجود ہیں جن کے سامنے کبھی اگر آپ نے تنقید کی تھی تو دوبارہ اس بندے کی تعریف بھی انہی لوگوں کے سامنے کریں. پوائنٹ سمجھ گئے؟ اور اگر کہیں کسی جگہ پر تنقید کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کوئی بات آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے، آپ اس کے ساتھ آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں ملتا، آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کی بات کی، تو جو تنقید کرنی ہے یا سمجھانا ہے یا ڈانٹنا ہے تو وہ الگ میں جا کر کے آپ کریں گے تو وہ آپ کی بات اس پہ اثر کرے گی. نہ کہ آپ سب کے سامنے اس کو ڈانٹیں گے یا سب کے سامنے اس کو تنقید کریں گے تو وہ سب کے سامنے کی ہوئی آپ کی بات اس پہ اثر نہیں کرے گی، الٹا وہ ڈھیٹ ہوگا اور وہ آپ کے بارے میں برا سوچے گا. اس کی اگلے بندے کو جو آپ بات بتانا چاہ رہے ہیں اس کی پرسنالٹی پہ برا اثر پڑے گا، آپ کے بارے میں بھی برا سوچے گا اور خود بھی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا. لیکن جب آپ اس کو اکیلے میں کسی سیپریٹ جگہ پر بیٹھ کر پرسنلی اس کو سمجھائیں گے تو آپ کی بات اس پر زیادہ اثر کرے گی. ہم اپنی 9th ایپیسوڈ کے چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی اوپینین ہے، آپ کہیں بیٹھے ہیں کسی جگہ پر 4 لوگوں سے ایک اوپینین مانگی جاتی ہے تو 4 لوگ الگ الگ اوپینین دیتے ہیں، ان میں سے کوئی 2 یا 3 لوگ جو ہے وہ کسی ایک اوپینین پر متفق ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی اوپینین پر رک جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں اور آپ اس پر فورس کرتے ہیں باقی 3 لوگوں کو کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، بس آپ میری بات مانیں، میں ایک اکیلا ٹھیک بات کر رہا ہوں، آپ 3 لوگ غلط بات کر رہے ہیں، تو آپ تینوں کو اپنا موقف چھوڑ کے میری طرف آنا ہوگا، میری بات سننی ہوگی، میری ہی بات ماننی ہوگی. آپ کسی شخص کو یا کوئی ایک گروپ آف پیپل ہے، زیادہ لوگ ہیں، آپ ان کو اپنے موقف کے اوپر فورس نہ کریں. جب بھی آپ کوئی بات کریں، کوئی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو اپنے جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر فورس نہ کسی کو کریں. جب آپ فورس کریں گے تو یہ آپ کی کمیونیکیشن کا ایک بیڈ امپیکٹ جائے گا آپ کی کمیونیکیشن کے اوپر. یہ ایک غلط جو ہے نا ایک آپ کی سمجھی جائے گی ہیبٹ کہ آپ اپنی ہی بات پر فورس کر رہے ہیں. پھر یقین کیجئے اگر آپ زیادہ لوگوں کو کراس کر کے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں بنوا سکیں گے، وہ تینوں لوگ آپ کو برا سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنی بات کو فورسفلی کبھی بھی کسی کے ساتھ آپ نے کنوے نہیں کرنا. کوئی بھی کمیونیکیشن کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو فورسفلی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، جس سے جو بات آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر، کسی ایک فرد واحد سے آپ وہ بات جا کر کرتے ہیں اور آپ جا کر بس باتوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں اس کے اوپر. بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو اس سے تو کرنی ہی نہیں تھی، یہ تو کنسرننگ پرسن نہیں ہے، یہ جس بندے سے بات کرنی تھی یہ وہ بندہ نہیں ہے. آپ نے سوچا ہی نہیں اور جا کر کے آپ نے ساری کی ساری بات اور ساری کہانی، اپنا سارا جو مدعا تھا آپ نے اس کو سنا دیا. وہ سوچے گا یار ایک پیسہ پاگل آدمی ہے، مجھ سے تو کنسرن ہی نہیں ہے اس بات کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ آ کر مجھ سے بات کر رہا ہے. تو یہ آپ کی ایک بیڈ ہیبٹ ہوگی، یہ ایک اچھی کمیونیکیشن ہیبٹ نہیں ہے. جب بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کوئی اپنا موقف پیش کرنا ہے، اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا ہے، کوئی بھی اپنی رائے دینی ہے، اوپینین دینی ہے، تو پہلے سوچیں کہ یہ بات کرنی کس سے ہے، مین جو کنسرن پرسن ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کا مطلوبہ آدمی ہے یا عورت ہے یا جو شخص ہے کون ہے وہ. ٹھیک ہے، اب ایک کمپنی میں عام طور پر سینئر بھی 3-4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں. تو اب آپ ایک مدعا لے کر کسی ایسے سینئر کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہتا ہے یار اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہوں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے فلاں آفیسر سے آپ نے کرنی ہے. تو آپ 4 بندوں کے پاس پہلے چلے جائیں، وہ چاروں کے چاروں غلط ہوں، ان کے پاس آپ نے جانا ہی نہیں تھا. پھر جا کے 5ویں نمبر پہ آپ صحیح رائٹ پرسن تک پہنچے تو آپ پہلے ہی ریسرچ کریں، دیکھیں، جانچ پڑتال کریں، سوچیں کہ کس سے میری یہ بات کرنا بنتا ہے، میں نے یہ پوائنٹ آف ویو کس سے شیئر کرنا ہے، یہ بات میں نے کس سے کرنی ہے. تو جو مین کنسرن پرسن ہے اسی سے جا کر وہ بات کریں تو آپ کی بات کو انٹرٹین بھی کیا جائے گا اور آپ کی بات میں وزن ہوگا. نہ کہ آپ کسی ایسے شخص سے جا کر بات کرنا شروع کر دیں جس کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ ہے، ہاں، جب بھی آپ کسی سے کوئی پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہیں،
آپ کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، وہ آپ کسی سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دینے جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ اپنی آدھی باتیں بھول جائیں اور آدھی باتیں آپ کر کے آ جائیں، بعد میں آپ کو یاد آیا جو سب سے ضروری بات تھی وہ تو میں بھول گیا، اور جو باتیں نہیں کرنی تھی وہ میں باتیں کر آیا ہوں، تو ہو گئی نا غلطی۔ اس کے لیے کیا کریں گے، وہ تمام جو ہنٹ، وہ جو تمام موٹی موٹی جو باتیں ہیں، وہ جو تمام جو آپ نے باتیں کرنی ہیں، ان کو پوائنٹس پہ لکھ لیں آپ، یا پھر آپ نے ڈائری دیکھ لیں، اس طرح کی کسی چیز پہ، کسی ٹیگ پر، کسی پرچی پر، کسی پیپر پر وہ تمام باتیں ایک پریزنٹیشن کی طرح نوٹ کر لیں۔ اگر تو آپ اتنے ذہین ہیں کہ آپ 2 4 5 باتیں صرف ذہن میں یاد رکھ کر جا کے بات کر سکتے ہیں، پھر تو دیٹس گریٹ، لیکن اگر آپ بھول جائیں وہاں جا کر، اکثر ہو جاتا ہے کسی آپ سینئر کے پاس چلے گئے، ہو سکتا ہے وہ سینئر کی سے بات کرتے ہوئے آپ ہیزیٹیٹ ہو جائیں، 4 باتیں بیچ میں سے آپ بھول جائیں، جو بات کرنی ہے وہ بات آپ کو وہاں یاد ہی نہ آئے، اور آپ جو باتیں نہیں کرنی وہ باتیں کر کے آ جائیں، اور بار بار آپ وہاں جا بھی نہ سکیں، پھر آپ بیٹھ کر پریشان ہوتے رہیں کہ جی مجھے تو جو بات کرنی تھی وہ تو بات میری رہ گئی، اب دوبارہ میں وہاں جا بھی نہیں سکتا یا جا نہیں سکتی۔ تو جو پوائنٹ کسی سے ڈسکس کرنے انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں، کوئی بھی پیپر پکڑیں، پیس آف پیپر کو، پرچی کو چٹ لے لیں، اس کے اوپر وہ اپنے تمام جو آپ کی جو باتیں آپ نے کرنی ہے وہ لکھ لیں، اس کے بعد لے جا کر کے ان کو آپ ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ایپیسوڈ 9 تھی جی، کمیونیکیشن سکل کی۔ کمیونیکیشن سکل کے حوالے سے میں آج کل آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں، ہماری چند ایک ایپیسوڈز اور ہوں گی کمیونیکیشن سکل کے اوپر کہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ میری تمام تر ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی کمیونیکیشن سکل میں کافی بہتری آئے گی اور آپ کافی چینجز فیل کریں گے اپنی پرسنالٹی میں۔ آپ کو کوئی اور ڈیمانڈ ہے، کوئی آپ کی کوئی بات ہے، کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کامنٹ میں میرے ساتھ شیئر کریں، اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی، میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ ان کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔